پل سراج تو بندے ہی لگ دے پے اسے تے مولوی بھی لگ دے پے اسے اللہ حکم دے سی واقفوہم روک لو ان کو انہم مسئولون انہ بھی تاکید دا جملہ اسمیہ بھی تاکید دا یقیناً ان سے سوال ہوں گے اگو فرشتے آکسن بے نیاز جو ہویوں اے مولوی کیڑا اوکھا کم دا ہویا پول دے آدھے چپڑے آئے ان پول تے کھڑا کر کے کی پوچھنے اللہ فرماسی ان ولایت علی ملا کول پوچھو میرے علی نو والی بندہ کہ نہیں اب جس خطیب کیا ابھی میں آپریشن کرنے لگا ہوں تو کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ پہلے بھی گالیاں تو نکالتا ہے، لیکن میں اگر اس لیے چپ رہوں کہ وہ مجھے مزید نہ نکالے تو میرے نزدیک یہ دین سے بہت بڑی غداری ہوگی، تو میں وہ قرض اتارنے لگا ہوں۔ مجھے کوئی شوق نہیں کسی کے خلاف بولنے کا، میں اس کا ابھی نام بھی نہیں لوں گا، لیکن سوشل میڈیا پر جو کچھ پھیلا ہوا ہے وہ خود بخود آپ اس تک پہنچ جائیں گے کہ وہ کون سا مجرم ہے کہ جس کا اتنا بڑا ظلم ہے قرآن کی آیت پر، اور اتنا ظلم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اتنا ظلم ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، اور وہ لوگوں کے سامنے نوکر علی اور خادم علی بن کر وہ پیسے بٹور رہا ہے اور جہنم کی تیاری کر رہا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیت ہے واقفوہم انہم مسئولون۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بارے میں، انہیں روک لو، ان سے ابھی سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت ہے، اس کی تفسیر خود قرآن میں ہے، اس کی تفسیر زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اس کی تفسیر صحابہ نے کی ہے، سند سے آئی ہے، ہزاروں کتابوں میں ہے، لیکن ایک کمینہ سنی خطیب اس کی تفسیر وہ کرتا ہے جو روافض شیعوں نے غالیوں نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اور پھر وہ اسے ٹی وی پہ بیان کرتا ہے، اور ٹی وی کا آگے بگوتر بیٹھا ہوا پتہ نہیں اب سید ہے یا غیر سید ہے، وہ کیسا ہے جو آگے میزبان ہے، وہ اسے داد دے رہا ہے، کمال چشتی صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، بلے بلے کیا خوب۔ اور عام مجمع میں جو بگوتر بیٹھے ہوں نوجوان یا کوتوان، وہ تو ہو سکتا ہے کہ چشتی صاحب کو اسی وقت اٹھا کے کندھوں میں بٹھا لیں کہ کیا شان علی تم نے بیان کر دی ہے، اور وہ جو کر رہا ہے وہ ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کو میں ماقبل سے پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ والصافات ہے، اس میں اب تفسیر جلالین کے لحاظ سے میں جو مختصر تفسیر بھی ساتھ بتاؤں گا۔ احشر الذین ظلموا، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو قیامت کے دن کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے نا، ان کو اکٹھا کرو۔ ظلم کیا کیا ہے یہاں پر جلالین میں جو ہے وہ یہ ہے انفسہم بالشرک، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، کس طرح کہ مشرک ہوئے، یعنی مشرک ان کو اکٹھا کرو جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا۔ اور ساتھ وَأَزْوَاجَهُمْ، ازواجہم کیا ہیں؟ قُرَنَاهُمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ، کہ ان کے جو شیطانی ساتھی ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جمع کرو۔ یہ ازواج کا مطلب ہے وہاں پر مشرکوں کو اور مشرکوں کے اتحادیوں کو اکٹھا کرو۔ اب یہ اے ٹو زیڈ سارے مفسرین اسی پر ہیں، چونکہ اور گنجائش ہی نہیں، پیچھے ذکر جو ہے وہ سارا یہی آ رہا ہے مشرکین کا کہ ان کے لیے قیامت کے دن کیا کیا صورتحال ہوگی۔ پھر وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی اکٹھا کرو، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے انہیں بھی۔ اب یہاں تک آیت کو اگر دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں
مسلمانوں یا مسلمانوں کے کسی طبقے کا اگلا معاملہ نہیں آ رہا. یہ جو محشر کے دن کافروں مشرکوں کی لائن ہوگی، ان کا طبقہ ہوگا. ان کے لحاظ سے رب فرشتوں کو پہلے تو یہ حکم دے رہا اوہ شروع، ان کو اکٹھا کرو، سب کو ایک جگہ اکٹھا کرو. آگے دوسرا حکم فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم والے ٹریک پہ چلاؤ. یعنی یہ ہیں ہی جہنم والے. دوسری طرف ان کا کیا تک بنتا ہے؟ ان کو صراط جہیم کی طرف چلاؤ. صراط جہیم دوزخ کا راستہ. آگے تیسرا حکم واقفوہم، واو عطف کا ہے، اصل قف سے کفو ہے. انہیں اب ٹھہرا لو، روک لو، انہیں روکو. اب قف، کفا، کفو، واو ساتھ ہے، واقفوہم، انہیں روک لو، ٹھہراؤ ان کو. یعنی مجرد مزید کے معنی میں اوقفوہم، ان کو روکو. اب کیوں روکو؟ انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا. کون؟ جن کا جہنم جانا فائنل ہو چکا ہے، جن کا تعارف ابو جال، ابو لاب، اتبا، شیبہ یا پہلی قوموں کے کافروں کے ساتھ ہے. ان سے اب بات بھی کرنی ہے، ان سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا. ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ اور پھر جو دوسرا حصہ ہے وہ خود قرآن نے بیان کیا. واقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، یہ پوچھا جائے گا. اب دو چیزیں کہ کیا پوچھا جائے گا تفصیلاً وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، جو صحابہ نے آگے روایت کیا. اور پھر قرآن نے خود بھی بتایا اجمالاً کہ کیا پوچھا جائے گا.